اور سینے میں نور محمدی ہے، ان کے نور کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ اندھیرا غالب آ جائے دریا نیل میں، اور اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر سوکھ جائے گا۔ تو آپ نے خط لکھا، امیر المومنین کے نام، سیدنا فاروق اعظم کے نام خط لکھا گیا کہ اے امیر المومنین، ایسا ایسا واقعہ ہے، اگر ایک حسین و جمیل لڑکی کو نہیں ڈبایا جائے گا اس میں، یعنی ڈبا کے مار دو اسے، تو پھر یہ نہیں ڈبایا گیا تو سوکھ جائے گا، اور ڈباتے ہیں تو اندھیرے کا راز قائم ہو جائے گا، اجالے کیسے باقی رہیں گے۔ آپ نے خط پڑھا، اس خط کے جواب میں خط لکھا، اور بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ مجھے خط لکھیں تو جواب میں آپ کے نام لکھوں، یہی تو ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ خط تو آپ نے لکھا، جواب میں آپ کے پڑوسی کے نام لکھوں، کیا کہتے ہیں، کیا آپ کے نوکر کے نام لکھوں؟ مگر یہاں واقعہ الٹا ہو رہا ہے، خط لکھ رہے ہیں حضرت عمرو ابن عاص اور جواب جا رہا ہے دریائے نیل کے نام، کیا کہہ رہے ہیں، اور فرمایا قاصد سے کہا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، یہ میرا خط دریائے نیل کے نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک باغ آ گیا ہے، اب مین روڈ سے ہٹ کر ایک گارڈن کی سیر کرنے چلتے ہیں، پھر لوٹ کر مین روڈ پہ آ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریا جاندار ہے ابے جان، کیا کہہ رہے ہیں، دریا پڑھا لکھا ہے یا نہیں، واہ واہ واہ، دریا قابل ہے کہ امی ہے کہ کیا ہے دریا، دریا کون ہے؟ اور یہ واقعہ وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، کیا کہہ رہے ہیں، وہ دریائے نیل کو اتنا قابل سمجھ رہے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا خط پڑھنے کی صلاحیت وہ رکھتا ہے، مگر نبی کچھ نہیں پڑھنا جانتے، یہ لوگ بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ سوال کرتا ہوں کہ دریائے نیل تو بتا، تو نے عربی پڑھنا کس سے سیکھی، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، کس نے سکھایا تجھے، اسم فعل حرف کس نے بتایا، مرفوعات اور منصوبات اور مجرورات کس نے سکھائے، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، کون بتا گیا تجھے جمع منزل جو کسے کہتے ہیں، واہ واہ، کون بتا رہا ہے کہ واحد تسنیہ جمع کیا ہے، کون بتا رہا ہے کہ صیغہ متکلم کا ہے، واحد کا ہے کہ جمع کا ہے، کون معلم ہے تیرا، کون پڑھا گیا، جواب ملے گا ارے نادان، مجھے وہی پڑھا رہا ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، واہ واہ واہ، مصر کا فرعون نہیں پڑھا کر گیا، مصر کے ظالم نہیں پڑھا کر گئے، مصر کے اوباش لوگ نہیں پڑھا سکے، مصر کے جادوگروں نے نہیں پڑھایا، اسی نے پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، ارے نادان، جب بے جان دریا کو اللہ عمر کا خط پڑھنے کی صلاحیت دیتا ہے تو اپنے مصطفیٰ کو اپنے پیارے بندوں کے دل اور چہرے پڑھنے کی صلاحیت دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور تاجدار اہل سنت، خطیب ہندوستان حضرت شیخ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ دریائے نیل نے خط نہیں پڑھا، وہ تو بس ڈال دیا تھا ختم ہو گیا، اگر ڈال کر ختم ہو جاتا تو وہ بات جو خط میں لکھی ہوئی تھی وہ دریائے نیل نے کیوں مانی، کیا کہہ رہے ہیں، اگر دریائے نیل نے خط نہیں پڑھا تو یا تو دریائے نیل عالم الغیب ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ وہ خط میں کیا لکھا ہے، یا تو عالم الغیب مان لو اس کو، تو جب علم غیب نبی کے لیے تم نہیں مانتے تو دریائے نیل کے لیے کیا مانتے، کیا کہتے ہیں، واہ واہ واہ، اگر علم غیب ماننا ہی تھا تو نبی کے لیے مان لیتے، ان کے لیے نہیں مانا تو دریائے نیل کے لیے کیا مانیں گے آپ، تو دریائے نیل کو علم غیب تو تھا نہیں، تو پھر اس کا مطلب دریائے نیل پڑھنا جانتا، اس نے خط پڑھا، اور اگر نہیں پڑھا تھا تو پھر ٹھیک کیسے ہو گیا، کیا کہتے، میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں تو آپ نے مجھے پرچی لکھ کے بھیجی، اب میں پڑھنا ہی نہیں جانتا تو میں رکوں گا کیسے اس کا، اور اگر رک گیا ہوں تو اس کا مطلب پڑھنا جانتا ہوں میں۔ دریائے نیل کو آپ نے لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ نے کیا لکھ دیا، فرمایا کہ بس اتنا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو مسلمانوں کو تیری کوئی ضرورت نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، واہ واہ واہ، اے دریائے نیل اگر تیرے جاری ہونے میں تیری اپنی مرضی ہے تو مسلمان ٹھوکر مارتے ہیں دریائے نیل پر، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو پھر جاری ہو جا، واہ واہ واہ، دریائے نیل پھر جاری ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، نہ کبھی اس میں لڑکی کی بلی اور قربانی دی گئی، نہ دریائے نیل سوکھا، بے شک بے شک، دنیا کی تقریباً سبھی ندیاں
کبھی سیلاب آتا ہے کبھی سوکھ جاتی ہے. یہ دریائے نیل ہے جو کبھی سوکھتا نہیں. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا، ابھی ہم باغی میں ہیں، اب ایک کیاری سے دوسری کیاری میں چلتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اے دریائے نیل، الفاظ کے تیور دیکھیے، ترکیب دیکھیے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہے تو ہمیں تیری ضرورت ہے. کیا کہنا ہے؟ اور اگر اللہ کی مرضی سے جاری ہے تو پھر اللہ کی مرضی جاری ہو جائے. نہیں فرما رہے اللہ کی مرضی سے جاری ہے تو پھر سے جاری ہو جا. یہ خط میں لکھ رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں کہ تو جاری ہو. سوال یہ ہے کہ وہ چلیے اللہ کی مرضی سے جاری تھا تو آپ تو پھر کعبے پہ کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے کہ مولا یہ تیری مرضی سے جاری ہے تو اسے پھر سے جاری کر دے. یہ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے. یہ بات حضرت عمر بھی مان کے چلتے ہیں. اللہ کی مرضی سے جاری ہے تو پھر آپ کی مرضی سے کیسے جاری ہوگا؟ اللہ کی مرضی سے جاری تھا، اللہ کی مرضی سے جاری ہونا چاہیے. آپ کے خط کا کیا اثر پڑے گا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ کی مرضی سے بھی چلتی ہیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے اس کے نیک بندوں کی مرضی سے بھی چلتی. کیا کہنے ہیں بابا بابا؟ اگر یہ نہ ہوتا، اور یہ بات دریائے نیل کی بات تو ہم نے نہیں دیکھی، کتابوں میں پڑھی ہے، مگر ایک بندے کی زبان کا اثر آج بھی دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے. جس کی زبان میں یہ اثر ہے، اگر مردے کو ٹھوکر مار کر کہے کھڑا ہو جا تو کھڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کا جشن قادری، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ بغداد میں آرام کر رہے غوث اعظم کی قیامت سے کم نہیں. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں، جلسہ کمیٹی جانتی ہے کہ جلسہ کیسے چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے. یہ اس کی زبان کا اثر ہے جس نے آج سے 800 سال پہلے فرما دیا تھا، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید ڈرنا نہیں، اللہ میرا رب. اب جو ڈر گیا وہ مرید نہیں، اور جو مرید ہے اس کو ڈر نہیں سکتا. اب ان چند رحمقوں کو سمجھا دو کہ غوث اعظم کے مریدوں کو ڈرانے کی صحیح اللہ حاصل چھوڑ دیے. غوث اعظم کو ڈرانے کی بات نہ کرو. امریکہ نہیں ڈرا پایا عراق، غوث اعظم کے غلاموں کو ڈر نہیں لگتا. تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دی ہے، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. آئیے پھر مین روڈ پہ آتے ہیں تو نور، اندھیرا جس شکل میں آیا نور نے وہی شکل اختیار کر لی. اندھیرا کبھی اس شکل میں آتا ہے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جائے. آپ نے فرمایا لڑکیوں کو دفنانا غلط ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. بیٹیوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کو برا نہ سمجھو.